کھوکر صاحب جو حکومت کا رد عمل ہے وہ بہت سٹرینج رہا. کچھ چیزیں تو مضحکہ خیز لگنے لگیں, لیکن کچھ انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی سوالات اٹھنے لگے. اب آج بھی رستے شستے بند ہونے کی بات ہے, اسلام آباد کو بلاک کیا جائے گا. وی پی این کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے فتویٰ جاری کروایا گیا, اور مقاصد بظاہر, اور یہ سب کو ظاہر ہے یہ بات کہ پی ٹی آئی بہت اوپینینز رکھتی ہے, سوشل میڈیا کا استعمال, زیادہ تر جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں رہتی ہیں. سو یہ ڈیسپریشن ظاہر کر رہی ہے حکومت کی آپ کی نظر میں؟ آپ نے دو سوال کیے, ایک یہ وی پی این والی فریڈم آف ایکسپریشن کے متعلق, اور دوسرا حکومت کے جو یہ پینک موڈ میں چلے گئی ہے. جہاں پر لیجٹمیسی کا سوال ہو, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے, کوئی ہلکی سی کانورسیشن بھی شروع ہوتی ہے, احتجاج کی بات بھی شروع ہوتی ہے, اگر اسٹوڈنٹس کہیں باہر نکل آتے ہیں, اگر کہیں کوئی اور معاشرے کا طبقہ باہر نکل آتے ہیں, تو حکومت کے پاؤں فوراً کام جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فارم 47 کے ذریعے وہ لائی ہوئی حکومت کی کوئی پبلک سینکشن تو اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو ریاکشن نظر آتا ہے, بلکہ زیادہ اوور ریاکشن نظر آتا ہے, وہ اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بس ایک ریت کا ایک دیوار نہیں, وہ محل سا بنا ہوا ہے, گھروندہ ہے, جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اور جو پروگرام میں پچھلے حصے میں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے اپوزیشن کا الائنس اس وقت نہ ہونا اپوزیشن کی پالیٹکس کو سب سے بڑا نقصان دے رہا ہے. آج اگر تحریک انصاف صرف واحد اعلان کرتی ہے کہ جی ہم اسلام آباد کی طرف آ رہی ہیں, اگر اس کے ساتھ ملک بھر سے اور پولیٹیکل فورسز بھی ہوتی تو یہ احتجاج اور مضبوط ہوتا اور جامع ہوتا. ان کا دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر نہ چلنا, صرف سولو فلائٹ میں یقین رکھنا, اور پھر شاید لوگ اس وجہ سے بھی باہر نہیں نکلتے کہ تحریک انصاف کا جو اپنا ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ بھی کوئی خاصا اچھا نہیں ہے. 9 مئی بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. جہاں کہیں پہ بھی وائلنس کا عنصر آ جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ میں, پھر لوگوں کی پارٹیسپیشن اس کے اندر مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اب بھی اس وقت اب 24 کے حوالے سے جو علی امین صاحب جہاد کے نعرے لگوا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اس کی کوئی اور ہی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جہاد کوئی اور ہے, ہمارے جنازے پڑھنے کی تیاری کر لینا, ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی جو میسیجنگ ہے, یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے, یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن میں حائل ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے. فار ایگزامپل میری نظر سے ایک کتاب گزری کچھ عرصہ پہلے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز تھے, انہوں نے ساری دنیا پچھلی صدی میں جتنی پولیٹیکل موومنٹس چلیں, تحریکیں چلیں دنیا میں 100 سالوں میں, ان سب کو انہوں نے ٹریک کیا, اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی کہ موومنٹس جو کامیاب ہوئیں وہ کیوں کامیاب ہوئیں, اور جو ناکام ہوئیں تو وہ کیوں ناکام ہوئیں. اور سب سے بڑا جو عنصر تھا کسی تحریک کے کامیاب ہونے کا یا ناکام ہونے کا, وہ وائلنس تھا. تو یہ ایک ان کا وہ ہے. جہاں تک وی پی این کا تعلق ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کا تعلق ہے, تو میں تو حیران ہوں کہ ہم اس اسلامی نظریاتی کونسل کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جو آج بھی سمجھتی ہے کہ 12 سال کی بچیوں کی شادی جائز ہے. اسلامی ممالک, سعودی عرب, ایران, مصر, ترکی, ملیشیا, ہر جگہ 18 سال کی عمر کر دی گئی ہے. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے نہیں, بچیوں کی آج بھی شادی 12 سال. اور پرتشدد واقعات مذہبی اعتبار سے ہوں تو اس حوالے سے ہمیں کوئی خاص کردار نہیں نظر آتا کونسل کا. علماء کرام نے ہمیشہ ان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ایک حکمران ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, اور اس کے پیچھے غول ہو علماء کا, اور بادشاہ ان کے مطابق ان کی ہدایات پر عمل کرے. تو ان سے تو کسی قسم کا بھی فتویٰ لیا جا سکتا ہے. یہ میں چوئی صاحب کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں. چوئی صاحب, یہ کوئی پھر حکومت نے بھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا مشہور جملہ ہے قاسم سوری صاحب کا کہ مذہبی ٹچ آپ اپنے بیان کو دیں, تو حکومت نے بھی کہا کہ یہ سارے ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ اتنے سارے اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ مولوی صاحبان سے بیان دلوائیں. خان صاحب کو میں کہ اتنا پیسہ مولویوں پہ ضائع کیا ہے, کوئی سارے پروگریسو لوگ ہی آج کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اور یہ جو جمہوری رائٹس ہیں ان کے لیے, اور سارے مولویوں کے اوپر اتنا اربوں روپے جائے کہ وہ سارے جو ہیں وہ, یہ تو ان کو تو آسان ہوتا ہے وقت کے اوپر خریدنا, ان کے اوپر اتنا پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اور بڑا حکومت نے وہ, ہم نے پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی, کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کو ایز اے ہول آپ ایک کر دیں, اس طرح سے ان ملاؤں کو دے دیں, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. بٹ اینی ویز دیکھیں, لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ جو اوور آل میرے خیال کے اندر جب ہم جمہوریت کی بات کریں گے, جب ہم پبلک امپاورمنٹ کی بات کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس آپ کو مینڈیٹ دینا پڑے گا.
وہ کسی کو اچھا لگتا ہے عمران خان، برا لگتا ہے، لوگ اس کے ساتھ. اور یہ جو ایک موقف ہے حکومت کا، اور میں نے پہلے شاید کھوکھر صاحب سے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یہ نکلیں گے تو استحکام کوئی نہیں آئے گا. ابھی بھی ملک میں حالات تو ٹھیک نہیں ہے اکنامکلی بھی اگر ہم دیکھیں، لیکن یہ جو عمومی تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے معاملات مزید خراب ہوں گے. معاملہ تو خراب ہے آلریڈی. 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اب تو دیکھیں نا ایک انٹرنیشنل توجہ بھی آ گئی ہے اب ادھر، اور پوری یو کے کی جو فارن منسٹر نے لیٹر لکھا ہے، پھر جو یو ایس کی جو کانگریس کا آیا ہے سارا، اب تو ایک انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے. سو میرے خیال کے اندر یہ جو آسان نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا حکومت کیوں مذاکرات کر رہی ہے؟ آخر حکومت کا بھی تو اتنا ٹف سٹانس تھا نا کہ ہم نے نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے وہ. اس کا اس لیے ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت لاکھوں لوگ چاہیے ان کو ہلانے کے لیے. اس کو ہلانے کے لیے بھی چند ہزار لوگ بھی کافی ہیں. لیکن جو دعویٰ کر رہی ہیں اور جس انداز سے احکامات ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ 17-18 لاکھ بندہ نکالنے کی کوشش ہے. کے پی سے اسلام آباد تو خیر چھوٹا شہر ہے، 17-18 لاکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں تو 25-30 ہزار بندہ اسلام آباد آ گیا تو ان سے تو نہیں. آپ لے کے جائیں گے قافلہ جہلم سے؟ 100% ہم تو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. میں ہی پنجاب میں ہوں، رہ کون ہے، باقی سارے تو 10,000 بندے ہوں گے کم از کم. کتنے ہو سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ پی ایم ایل این اس کا بڑا ریبٹل دیتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی تو گاڑیاں ہی نہیں اویلیبل ہوں گی، ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوگی. لوگ خود آتے ہیں اس طرح خرچے کون کر سکتا ہے اس طرح لانے میں. یہ تو اس وقت تھا جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تھے تو سرکاری پیسوں پہ لوگ آتے تھے، ورنہ اتنے پیسے کون خرچ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ تو لوگ خود ہی آتے ہیں. یہ صرف آپ نے چینلائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کے پیچھے چھڑی لے کے نہیں کھڑے ہو جاتے. یہی گورنمنٹ کا بھی پرابلم ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ ہر ایک کے پیچھے سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہونا. آپ نے ان کو، اسی لیے ملک چل نہیں رہا. روزانہ کا کرائسس آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اس سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. اسی لیے یہ جو مصطفیٰ نے آگے بات کی ہے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، ملک کو ہمیں ایک نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جس کو موقع مل رہا ہے وہ یہاں سے پیسے لے کے باہر جا رہا ہے. لوگ بچے یہاں سے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، تو ان کو ہم نے پاکستان کے اندر بھی تو جو ہے وہ توجہ دلانی. اور بشرا بی بی آپ کے نظر میں اس کو احتجاج کو ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ 100% ابھی بھی وہ کر رہی ہیں. آئی تھنک ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک شی شوڈ ایکچولی بی آن دا فور فرنٹ. میں تو دیکھیں میرے لیے یہ بات ہی بڑی عجیب ہے کہ جی وہ عمران خان جیل میں. ایکچولی تو پی ٹی آئی نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو باہر لانا ہے. باقی کام تو خود ہی کر لیں گے آگے. تو ایشو تو آپ کی ساری جو ہے ریلیز عمران خان شوڈ بی دا موومنٹ. اور عمران خان کو آپ باہر لے آئیں، وہ 26ویں ترمیم بھی واپس کروا لے گا، وہ مینڈیٹ بھی لے لے گا. تو اس کے لیے بشرا بی بی ہوں، ان کے خاندان ہو، اس کو آگے آنا چاہیے، لازماً آنا چاہیے. اس میں کیا بات ہے؟ اب کھوکھر صاحب آپ کا کلوزنگ کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی کہ یہ ایک ڈو اور ڈائی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر وہ نکلے اور مذاکرات وغیرہ نہیں ہوئے تو ان کو واقعی ہی اتنی اپنی اسٹریٹ پاور دکھانی پڑے گی؟ اسی پروگرام میں وہ شیر آیا کہ مثال نہ ہو جائے. علی امین صاحب واپس کے پی پہنچ کے وہاں سے مخاطب ہو رہے ہیں. اس کا بالکل چانسز موجود ہیں. دیکھیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ ہم کیا اور کامیابی کا ٹیسٹ کیا ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم سیاستدان اپنی غلطیوں کے اوپر بھی توجہ نہیں دیتے، اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی ملک کے اندر منظور پشتین کے لیے لوگ نکل آتے ہیں، مہرنگ بلوچ کے لیے نکل آتے ہیں، سیاستدان کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو یہ ہماری جو سیاستدانوں کی کلا بازیاں ہیں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں ایک شک کہ یہ کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر لیں گے اور ان کا ہدف اقتدار ہے. یہ جو تاثر ہے، جس دن کوئی بڑا سیاستدان، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے بلاول ہو، جس دن انہوں نے اپنے بارے میں یہ تاثر ختم کر لیا کہ ان کی سیاست صرف اقتدار کے لیے، تو میرے خیال سے تب لوگ نکلیں گے. اس سے پہلے بس کوشش ہی کریں نکالنے کی. دیکھتے ہیں اب